أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. من جاء بالحسنة فله خير منها، اور جو بھی نیکی لے کر آئے گا تو وہ اس کا بہتر صلہ بدلہ جو ہے اس کو ملے گا. وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بھی جو ہے وہ امن میں رہے گا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو اس سے پہلی آیات ہیں ان کے اندر بھی آخرت کے حشر کے جو مناظر ہیں ان کو ذکر کیا ہے، قیامت کے مناظر کا. تو یہاں پر یہ انسان کو بتایا ہے کہ جو نیکی کرے گا دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہترین بدلہ عطا کرے، اور ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. اور یہ بھی اللہ نے کہا کہ اللہ 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے کہ جو بندہ اگر کوئی جب وہ جتنا اس کا خلوص، جتنا اس کا اخلاص اور اللہ کی رضا کے لیے وہ کام ہوتا ہے تو اللہ اس کے اندر اتنا ہی زیادہ اس کو بدلہ عطا کرے گا. ایسا کوئی یہ نہیں، کم سے کم یہ ہے کہ اگر آپ ایک نیکی کریں گے تو اس کا اجر 10 گنا برابر جب وہ لازمی ملے گا. کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب. تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بندے کے اوپر بڑی رحمت اور احسان بھی ہے اس کا کہ ہمیں ایک نیکی یعنی ایک نیکی کرنے کے بدلے میں ہمیں بعض اوقات 700 نیکیوں کا اور اس سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ ثواب مل جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، کہ وہ اس دن کی گھبراہٹ سے، خوف سے امن میں رہے گا. جو حشر کا میدان ہے، جو قیامت کا منظر ہے، یہ سارا انتہائی مشکل وقت ہے کہ وہ اس وقت جو اہل ایمان ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا کر دے گا. اور یہ بھی حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو یعنی جب انتہائی سکون اور اطمینان عطا کرے گا اور ان کو کسی بھی طرح کی کوئی گھبراہٹ اور خوف کا عالم جو ہے وہ ان کے اوپر طاری نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا فیصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کے حوالے سے کیا ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ لوگ ہر لحاظ سے امن میں رہیں، ورنہ وہ جو حشر کا میدان اور وہ سارا منظر ہے وہ بڑا مشکل وقت ہوگا کہ انسان پریشان ہوگا کہ پتہ نہیں میرے حوالے سے کیا فیصلہ ہوگا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ جو صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ اس طرح جو ہے وہ محفوظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو برائی لے کر آئے گا فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، انہیں اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ اسی کا بدلہ ہے کہ جو تم عمل کرتے رہے ہو. کہ یعنی برائیاں جس کی زیادہ ہوں گی، جو اللہ کی نافرمانی کے اندر لگا رہا، تو پھر اللہ اس کو جہنم کے اندر ڈالے گا.
اس کو اوندے منہ جو ہے وہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور اس وقت اس کو بتا دیا جائے گا کہ یہ سارا تمہارا اپنا جو ہے وہ اعمال ہیں، یہ دنیا کے اندر تم جو ہے وہ کرتے رہے ہو، لہٰذا یہ تمہارے اوپر کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی ظلم اور زیادتی ہو رہی۔ اللہ نے جب دنیا کے اندر تمہیں بار بار بتا دیا کہ برائی سے بچو، گناہ سے بچو، آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچو، لیکن اس کے باوجود بھی تم وہی کام کرتے رہے ہو، لہٰذا آج یہ وہ جہنم ہے جس کا جو ہے وہ وعدہ کیا جاتا تھا، جس کے بارے میں تمہیں وعید اور جب وہ خبردار کیا جاتا تھا، اور جو باز نہیں آئے گا تو پھر اس کا ٹھکانہ یہ ہے۔ تو گویا جو بھی جتنی جس کی برائیاں ہوں گی تو اسی کے مطابق اس کو جو ہے وہ سزا ملے گی۔ اب یہ جو نیکی ہے، نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ جب وہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا اور اس سے 700 گنا اور اس سے بھی بڑھا کر ادا کرتا ہے، لیکن جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اگر ایک گناہ کرے گا تو اس کو ایک گناہ کی ہی سزا ملے گی۔ تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ ورنہ اگر نیکی والا جس نے نیکی کا کرائٹیریا رکھا ہے اگر اسی طرح گناہ کا بھی ہوتا تو پھر تو ہمارے لیے بچنا بڑا مشکل تھا۔ یہ اللہ نے احسان کیا ہے، اور نیکی کا آپ ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو لکھ لیتا ہے، اور جب بندہ عمل کرتا ہے تو اس کو جو اس کے برابر اس کا جو ہے وہ بدلہ اور صلہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ لیکن برائی کا آپ ارادہ کر بھی لیں، لیکن اگر آپ کریں نہیں گے تو اس وقت تک جو ہے وہ لکھی نہیں جاتی۔ تو یہ انسان کو جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ نیکیوں کے راستے پر فاستبقوا الخیرات کہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی اس کے دل کے اندر جستجو ہونی چاہیے۔ جیسے صحابہ کرام کا تھا کہ وہ ایک ایک نیکی کے پیچھے جو ہے وہ تڑپتے تھے۔ وہ بعض اوقات بازار میں اس لیے جاتے تھے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ملیں گے، ان سے سلام کریں گے، اور یہ جو سلام کے دوران جو نیکیاں ملتی ہیں ان کا ثواب جو ہے وہ ہم حاصل کریں۔ گویا ان کے اندر یہ تڑپ تھی کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها کہ بے شک مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی کہ جس نے اس کو محترم ٹھہرایا ہے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ اور ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے، وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا ہے ان اکون من المسلمین کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کفار کو واضح طور پر یہ بتا دیں کہ میں کسی دیوی دیوتا کسی کی جو بت کی پوجا کرنے والا نہیں ہوں، میں تو اس رب کی عبادت کرنے والا ہوں جس نے اس شہر کو بنایا، خانہ کعبہ کو بنایا، اس شہر کو محترم اور قابل احترام ٹھہرایا ہے، لہٰذا میں تو اس رب کی عبادت کرنے والا ہوں، اور رب کے جس کے کنٹرول اور اختیار میں ہر چیز ہے۔ بت اور باقی جو چیزیں جو دنیاوی خدا ہیں ان کے کنٹرول میں تو کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ کے کنٹرول کے اندر ساری کائنات ہے، لہذا کہا کہ میں اسی کا فرما بردار ہوں اور اسی کے تابع فرمان اور اس کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ چلوں گا۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، فَمَنِ اهْتَدَى پس جو ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ پس بے شک اس کو جو ہدایت ہے وہ اس کے اپنے فائدے کے لیے، اپنے بھلے کے لیے۔ وَمَنْ ضَلَّ اور جو گمراہی اختیار کرے، فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ بس بے شک آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو ہوں خبردار کرنے والا۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں اور لوگوں کو یہ قرآن پڑھ کر سنائیں، ان کو سکھائیں، ان کو سمجھائیں، اور یہ بتا دیا گیا کہ جو ہدایت کا راستہ خود اختیار کرے گا تو بے شک یہ جو ہدایت کا راستہ اختیار کرنا ہے یہ اس کے اپنے لیے فائدہ ہے، دنیا کے اندر بھی فائدہ ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے جو اس کا بہترین صلہ اور اجر جو ہے وہ اس کو ملے گا۔ اور جو گمراہی کے راستے پر چلے گا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرا جو کام ہے وہ خبردار کرنا ہے، میرا کام ہے متنبہ کرنا ہے، ڈرا دینا ہے کہ یہ اللہ کے احکامات ہیں، ان کو توڑو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، آخرت میں سزا کے جو ہے وہ حقدار ٹھہرو گے۔ تو لہٰذا
ہم جو مسلمان ہیں ہمارا بھی کام یہی ہے کہ ہم جو بندہ راہ راست پر نہیں آ رہا اس کو کم از کم اپنی زبان سے اس بات کی تلقین کر دیں کہ تاکہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ اللہ کے احکامات، قرآن کی آیات پڑھ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تلاوت کر کے اس کو بتا دیں کہ یہ اللہ کے احکامات ہیں، اگر نہیں عمل کرو گے تو کل آخرت کے اندر جو ہے وہ خسارے کے اندر رہو گے۔ تو اس لیے یہ جو قرآن کی تلاوت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی لوگوں کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنانا، ان کو پاکیزہ کرنا، یہ بھی ان کا کام تھا۔ تو ایک اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے اس کے اندر بڑی بشارت، بڑی خوشخبری ہے، اور وہ حدیث پڑھ کے انسان کا دل جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، باغ باغ ہو جاتا ہے دل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کا دن ہوگا، قیامت کا وہ دن اور وہ سارا منظر ہوگا، اور اللہ کے دائیں جانب، رحمان کے دائیں جانب کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کے چہرے نور سے جو وہ چمک رہے ہوں، اور ان کو دیکھنے والے لوگ بڑے جو وہ رش کریں گے ان پر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ نہ وہ لوگ انبیاء میں سے ہوں گے نہ شہداء میں سے ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ ایسے کون سے لوگ ہوں گے؟ تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو دنیا کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن کو سیکھتے سکھاتے تھے، تو کل اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو یہ بدلہ، یعنی حشر کے میدان میں اللہ کے دائیں جانب یہ اگر انسان کو مل جائے تو اور اس کو کیا چاہیے؟ تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، یہ ہر بندہ جو بھی اس میں کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ضرور جو بہترین بدلہ جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے، اور انقریب وہ تمہیں جو اپنی نشانیاں دکھائے گا، فَتَعْرِفُونَهَا، بس تم ان کو جو ہے وہ پہچان لوگے، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب غافل نہیں ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ یعنی آخر کے اندر جیسا ایک خطبہ یا کوئی تقریر ہوتی ہے، اس کے اندر یہ جو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، تو یہ اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ آپ کو اپنی نشانیاں واضح کر دے گے۔ یعنی ظاہر دنیا کے اندر کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، لیکن جب وہ وقت آئے گا، موت کا وقت اور حشر کا اور قیامت کا، وہاں سارا منظر سامنے آ جائے گا۔ اس وقت انسان اس ساری چیزوں کو پہچان لے گا کہ اللہ جو کہہ رہا تھا وہ بالکل برحق اور سچ تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی تم عمل کر رہے ہو، جو تم دنیا کے اندر قدم اٹھاتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو، اللہ کی ذات اس سے ہرگز غافل نہیں۔ ایک ایک بات کا اللہ کو جو ہے وہ علم ہے، اور وہ سب چیزوں کو جو ہے وہ جاننے والا ہے۔ تو ان آیات کا جو مفہوم اور خلاصہ وہ یہی ہے کہ نیکی کے راستے پر چلنا اور برائی سے جو ہے وہ انسان دور رہے، اور ہر موقع پر اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرے گا، اور قرآن کی تلاوت، اس کو سیکھنا سکھانا، اس پہ لگا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کے اندر جو ہے وہ کامیابی عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق